بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین وبعد۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ شیخ احمد سعید کے رسالے محاسن الاسلام کی روشنی میں اسلام کی خوبیوں کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے جو اپنے احکامات میں اور اپنی تعلیمات میں دو طرح کے خوبصورت پہلو رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ اسلام کے تمام احکامات اپنے اندر بہت سی خوبیاں لیے ہوئے ہیں اور اپنے اندر بہت سے فوائد، بہت سی خوبصورت چیزیں اور خوبصورت پہلو لیے۔ دوسرا یہ کہ اسلام کے احکامات لوجک اور تعقل کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ تعقل سے مراد یہ ہے کہ ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی سر، کوئی نہ کوئی راز اور کوئی نہ کوئی لوجک پنہان ہوتی ہے۔ اسلام کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی لوجک نہ ہو۔ چنانچہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم اسلام کے احکامات کو صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں بلکہ ان لوگوں کے سامنے بھی بغیر کسی جھجک کے پیش کر سکتے ہیں کہ جو لوگ دین کو، مذہب کو، اسلام کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے سامنے بھی اسلام اس خوبی کے ساتھ سامنے آتا ہے، اپنے احکامات اور تعلیمات کو سامنے لے کر آتا ہے کہ اس کے احکام دین اور دنیا دونوں کے فوائد اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل علم نے مستقل ایک ضابطہ بیان کیا ہے اور یہ فقہی قاعدہ اہل سنت کے فقہی مذاہب میں متعین ہے، طے شدہ ہے، مقرر ہے اور قابل اعتماد ہے۔ اس پر اہل علم کا اتفاقی طور پر اہل سنت کے ہاں یقین اور اعتماد ہے کہ الاصل فی الاحکام التعقل لا تعربد، کہ اسلام کے تمام احکامات کی بنیاد تعقل بنے۔ تعقل کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے احکامات کسی نہ کسی لوجک کی بنیاد پر ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی عقلی سینس ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا فائدہ ہے جو دنیا اور دین دونوں میں ہمیں بہترین انداز سے فوائد بخشتا ہے۔ لا تعبد، اسلام کے احکامات کی بنیاد تعبد پر نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں کام کرو صرف اس لیے کہ میں تمہارا خدا ہوں تو تم میری بات مان لو، میری بات ماننے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وجہ بھی کرتے ہوئے جب ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے فوائد حاصل کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادت سے اگلا مرحلہ دین اور دنیا کے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو فوائد شاید بظاہر ہمیں دنیاوی معلوم ہو کہ دنیا کے اعمال ہم کرتے ہیں، ان اعمال کے نتیجے میں ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام کے احکامات ایسے ہیں کہ ان احکامات پر عمل کے نتیجے میں بھی دنیا کے فوائد بھی ساتھ ساتھ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلام نے انسان کی صحت ہے، انسان کی عزت ہے، جان مال آبرو، ہر چیز کی حفاظت اسلام کے احکامات کے ذریعے کی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے دو چیزیں آتی جس کا شروع میں ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک اسلام کا خوبیوں کا پہلو ہے کہ اسلام کے احکامات میں خوبصورتی ہے، جمال و کمال ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام کے احکامات کی بنیاد کسی نہ کسی لوجک پر ہے، تو اسلام کی خوبیوں کو محاسن الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی خوبصورت ہے۔ دوسری اصطلاح اسرار شریعت ہی ہے کہ اسلام کے احکامات کے اسرار و رموز، اس کو اسرار الشریعہ بھی کہتے ہیں اور مقاصد الشریعہ کا علم بھی اسے کہا جاتا ہے کہ شریعت کے احکامات جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور ایسا مقصد جو لوجک کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ تو محاسن اسلام اور مقاصد اسلام، محاسن شریعت اور مقاصد شریعت، یہ دو ایسی اصطلاحات ہیں کہ آپس میں ان کا بہت گہرا ربط اور تعلق ہے کہ اسلام کی خوبی وہی اسلام کا فائدہ بتاتی ہے اور اسلام کی خوبی وہی اس چیز کی ضمانت ہوتی ہے کہ اسلام کا فلاں فلاں حکم جو ہے اس کے پیچھے فلاں فلاں لوجک اور فلاں فلاں فائدہ موجود ہے۔ تو یوں مقاصد شریعت اور محاسن اسلام جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو تقریباً ایک ہی چیز قرار پاتی ہے۔ اس کتاب پہ ہم
دو چیزیں پڑھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں کس کس چیز میں، کیا صرف خاص احکامات میں ہے یا ہر چیز میں اسلام جو ہے کسی نہ کسی خوبی کو سمیٹے ہوئے۔ دوسری چیز ہم یہ جانیں گے کہ اسلام کے احکامات، ان کے محاسن، ان کی خوبصورتیاں، ان کے جمالیاتی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے کیا کیا قواعد و ضوابط ہمارے سامنے آتے ہیں اور کن کن ضوابط کا خیال رکھنا ہمارے لیے لازمی و ضروری۔ علماء نے اس فن پہ مختلف طریقوں سے تصنیفات ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض علماء نے فقہی ابواب کے اوپر اسلام کے محاسن کو، خوبیوں کو مرتب کیا کہ اسلام میں طہارت کے احکامات ہیں، نماز کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے، تو ہر چیپٹر کے لحاظ سے خوبیوں کو، اسلام کے محاسن کو، خوبصورتیوں کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء نے اسلام کے کسی خاص پہلو کی خوبیوں کو بیان کیا۔ مثلا اسلام میں عبادات کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام میں جو معاملات کے احکامات ہیں ان کے محاسن کیا ہیں، اسلام میں عقائد کے محاسن کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا طریقہ تصنیف یہ ہے کہ علماء نے محاسن اسلام کے اوپر تصنیف کے وقت اس چیز کو مد نظر رکھا کہ اسلام کے تمام پہلو احکامات سے متعلق ہوں یا ایمانیات سے متعلق ہوں، زہد و ادب سے متعلق ہوں، اسلام اپنے تمام پہلوؤں میں کیا خوبیاں رکھتا ہے، اسے سامنے رکھ کر ایک جامع قسم کی تصنیف جو ہے علماء نے ہمارے سامنے رکھی۔ چوتھا طریقہ علماء کا یہ رہا ہے کہ تقابلی انداز میں اسلام کی خوبیوں کو واضح کیا جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ اسلام، اس کی خوبی کیا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ازم ہے، دوسرا دھرم ہے، دوسرا دین ہے، مذہب ہے، تو وہ اپنے اندر کیا کیا خامیاں رکھتا ہے۔ عربی میں ایک بڑا معروف مفہورہ ہے کہ تعرف الاشیاء بأضدادها، کہ چیزیں اپنی مخالف سمت کے ذریعے سے پہچان گئی۔ آپ اپنے سامنے دو مخالف چیزوں کو رکھیں تو ایک کی خوبی دوسرے کی خامی پر دلالت کرے گی اور ایک کی خامی دوسرے کی خوبی پر دلالت کرے گی۔ تو اگر آپ اسلام کو دیگر ادیان اور مذاہب کے مقابلے میں رکھیں تو پھر اسلام کی خوبیاں بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ علماء نے اس پر بہت بڑا کام کیا ہے کہ اسلام اور اس کے مقابلے میں جو سب سے بڑی خرابی یعنی جاہلیت تھی، زمانہ جاہلیت کے جو اوصاف تھے وہ اسلام کو ابتدا میں درپیش تھے، تو اسلام اور جاہلیت کے اوصاف کو اگر آمنے سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے اسلام کی خوبیاں بالکل واضح ہو جاتی۔ اس پر بہت سے علماء نے کام کیا ہے، جن میں بالخصوص مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، جو ہمارے پر صغیر کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اس پر بہت سارا کام کیا ہے، اور شیخ احمد سید نے اپنی اس کتاب میں، دیگر بہت سے اعلیٰ علماء نے اس کتاب سے شیخ ابو الحسن علی ندوی کے اس کام سے بہت سارا استفادہ کیا۔ تو خیر علماء کے ہاں یہ 4 طریقے رہے ہیں محاسن اسلام پر گفتگو کرتے۔ ان چیزوں کو جاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے کسی بھی موضوع کو پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے علماء کی تصنیفات کا ایک ایسا خاکہ ہوتا ہے کہ ہم ان تصنیفات کو زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے۔ طلباء کے ہاں اس چیز میں بہت بڑی خامی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں مصدریت کی کمی ہونے کی وجہ سے چیزیں کلیئر نہیں ہوگا۔ کس طالب علم کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں موضوع پر علماء نے کیا لکھا ہے یا کس انداز سے لکھا ہے، اگر تصنیفات کا علم نہ ہو، مصادر کا علم نہ ہو، یا طریقہ تصنیف کا علم نہ ہو کہ کس کتاب میں کیا چیز ہے، کس کتاب سے مجھے کیا چیز ملے گی، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر خلل کا شکار ہو تو طالب علم کو اس موضوع کو پڑھنے میں بہت ساری مشکل پیش آتی ہے، اور وہ مشکل بسا اوقات یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ فن یا وہ مسئلہ یا وہ موضوع، وہ مضمون طالب علم کے ذہن میں کبھی بھی کلیئر نہیں ہو پاتا۔ تو کسی بھی موضوع کو پڑھتے ہوئے اس موضوع پر لکھا گیا لٹریچر اور اس کا طریقہ تصنیف یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو 4 طرح سے علماء نے اسلام کے محاسن پر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں ہم جو ابھی پڑھ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا قاعدہ، وہ ضابطہ جو مد نظر رہنا چاہیے اسلام کی خوبیوں اور اسلام کے محاسن کو سامنے لانے کے لیے، اسلام کی خوبیوں اور محاسن کو سامنے لانے کے لیے
جس قاعدے کو سب سے پہلے سامنے رکھنا لازمی ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اسلام کی کلیت کو پیش نظر رکھا جائے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر چیز کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ہی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن انسان کو مخاطب ہوتا ہے، قرآن انسان سے گفتگو کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو انسان کا تعارف پیش کرتے ہیں یا انسان کو دین کے حوالے سے مخاطب کرتے ہیں، دین کی طرف بلانے کے لیے، تو کبھی انسان کی عقل کو مخاطب کرتے ہیں، کوئی طبقہ انسان کے وجدان کو اور اس کے نفس کو مخاطب کرتا ہے، اس کے مشاعر اور احساسات کو مخاطب کرتا ہے، کوئی طبقہ انسان کے ماحول کو بنیاد بناتا ہے اور اس لحاظ سے انسان کو مخاطب کرتا ہے، کوئی شخص انسان کے تاریخی پس منظر کو سامنے لا کر اس لحاظ سے انسان کو مخاطب کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے انسان کو اوور آل مکمل طور پر مخاطب کیا اور انسان کی پوری شخصیت کو خطاب کی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن انسان کی عقل کو صرف خطاب کرتا ہے یا انسان کے صرف دل کو خطاب کرتا ہے یا انسان کے ماحول کو سامنے رکھ کر انسان کو مخاطب ہوتا ہے یا انسان کی تاریخ کو سامنے رکھ کے قرآن انسان سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، قرآن مجید نے انسان کو اس کی پوری شخصیت اور اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں اور اس کی شخصیت کے تمام متعلقات سمیت سامنے رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن کا یہ ہدف نہیں ہے کہ انسان کی عقل کو مخاطب کر کے انسان کو عقل کے ذریعے سے قائل کر لیا جائے اور دل عقل کے تابع ہو یا نہ ہو، دل مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مطمئن ہو یا نہ ہو، اسلام کو اس سے کوئی غرض نہ ہو۔ ایسا نہیں، اسلام کو غرض اس سے ہے کہ انسان اپنے تمام پہلوؤں اور اپنی تمام چیزوں اور اپنی شخصیت کے تمام متعلقات کے ساتھ قرآن کا مخاطب کرے۔ قرآن کا یہ طریقہ ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، جب مذہب سے مغرب نکل گیا، مذہب کا انکار کیا، اس کے بعد ہر چیز میں مذہب کا الٹرنیٹ اور متبادل فراہم کرنے کے لیے یورپ میں ہر دوسرے تیسرے چوتھے محلے اور علاقے میں کوئی نہ کوئی نیا تھنکر اور مفکر پڑھتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہر مفکر کے ہاں کوئی نہ کوئی خاص موضوع اور کوئی نہ کوئی خاص ٹاپک ہے، وہ اس کو لے کر چلتا ہے اور یہاں تک غلو کا شکار ہوتا ہے کہ اگر کوئی معیشت کا ماہر ہے، وہ انسان کا معاشی مسئلہ حل کرنے کے لیے چلتا ہے، تو وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ انسان کا ٹوٹل مسئلہ ہی معیشت کی وجہ سے ہے اور معاشی مسئلہ حل ہونے سے انسان کے تمام امور سمجھ جاتے، یہ دعویٰ کی۔ پھر اگر کوئی نفسیات کا عالم ہے، ماہر ہے، اس نے نفسیات کا غور کیا، باقاعدہ یہ دعویٰ کیا کہ جو شخص اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے یا جو سوسائٹی انسان کو بہتر بنانا چاہتی ہے، تو انسان کا مسئلہ اوور آل اس کی نفسیات سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو انسان کے تمام امور اور مسائل حل ہو جاتے ہیں، یعنی جزئیت ہے۔ اسلام میں کلیت ہے اور اسلام سے ہٹ کر جہاں بھی جائیں گے، جو چیز اسلام سے جتنا دور ہے اتنی زیادہ جزئیت ہے، اور جزئیت ایسی خراب قسم کی، ایسی بیکار قسم کی جزئیت کہ انسان کی شخصیت یا اس کے احوال کا ایک پہلو لیا اور ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ یہی پہلو ہر طرح کی خوبی اور ہر طرح کے معاملے کے حل کی ضمانت ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا کیا یہ بات انسان سے ٹھیک طرح سے متعلق ہوتی ہے کہ انسان کے مختلف مسائل ہیں، ان میں سے کوئی ایک مسئلہ اٹھاؤں اور کہوں کہ یہی مسئلہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، یہ مسئلہ حل کر دو، باقی تمام مسئلے انسان کے حل ہو جائیں؟ کیا معیشت کا مسئلہ حل کرنے سے انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ کیا نفسیات کا مسئلہ حل کرنے سے انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ کیا معاشرت کا مسئلہ حل کرنے سے انسان کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں؟ نہیں، اسلام میں کلیت ہے۔ اسلام جب انسان کو سامنے لے جاتا ہے تو انسان کی شخصیت، اس کے احوال اور شخصیت کے متعلقات، پھر کائنات، اس کے ساتھ انسان کا تعلق، خدا اس کی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق ہو، انسان کا دیگر مخلوقات کے ساتھ تعلق، اپنی انوائرمنٹ اور اپنے ماحول کے ساتھ تعلق، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کے بعد قرآن انسان کو مخاطب ہوتا ہے اور اس کے بعد قرآن انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ شروع کرتا ہے۔
یہ اسلام کی کلیت ہے. یعنی اسلام کی خوبی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کن خوبیوں پر کھڑا ہے، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اسلام کی کلیت کو آپ سمجھیں. مغرب نے یہ غلطی کی کہ جزئیات کی طرف گئے، اور اس غلط انداز سے گئے کہ ایک ایک جزئی کو، ایک ایک پوائنٹ کو اٹھا کر اس کو سامنے رکھا اور باقی تمام چیزوں کو کنڈیم کیا، ان چیزوں کو انسان کی زندگی سے کھرچ کھرچ کر نکالا. تو آج آ کے انسان کے پاس کیا بچا؟ کوئی مارکسسٹ ہے تو اس سے انسان کی نفسیات سے یا اس کے دیگر امور اور مسائل سے کوئی غرض نہیں. وہ اس پر تحریک چلا رہا ہے کہ انسان جو ہے اس کا مسئلہ سارے کا سارا معیشت کے گرد گھومتا ہے، اور معیشت حل ہوگی میرے طریقے کے مطابق جو میں حل دے رہا ہوں، اور معیشت حل ہوگی تو ہر چیز حل ہو جائے گی. یہ وہ غلطی ہے جو غلطی انسان اپنی کج فہمی کی وجہ سے ہمیشہ کرے گا اگر وہ دین اور مذہب کو چھوڑے. قرآن کو، اسلام کو چھوڑ کر جب بھی انسان چلے گا تو 2 قدم نہیں چل پائے گا، ٹھوکر کھا کے گر پڑے گا. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام انسان کو مخاطب کرتا ہے اور انسان کے مسائل کو لے کے چلتا ہے، تو انسان کی پوری شخصیت اور شخصیت کے تمام احوال اور متعلقات کو لے کر اسلام انسان کو گائیڈ کرتا ہے. انسان شخصیت کی ایسی ہی ہے کہ اگر اسے کسی ایک چیز پر رکھا جائے، دوسری چیزوں سے اسے غافل کیا جائے، تو بہت جلد انسان تنگ آ جاتا ہے یا راستے سے اکھڑ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ قرآن بھی اس وقت تک پڑھو جب تک آسانی سے قرآن پڑھنے میں تمہارا دل لگا ہے. جو ہی تمہارا دل اکھڑنا شروع ہو یا جو ہی تم بور ہونا شروع ہو. اب سوال تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان قرآن سے کیسے بور ہو سکتا ہے، لیکن آخر انسان ہے، اس کے اندر بہت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مزاج کے، شخصیت کے بہت سے پہلو ایسے رکھے ہیں کہ اس کی بہت سی دیگر خواہشات ہیں، بہت سے دیگر رجحانات اور میلانات ہیں. صرف ایک ہی چیز قرآن پہ اس کو لگائے رکھے تو انسان اس سے بھی تنگ آ جائے گا. چنانچہ کہا کہ قرآن بھی اس وقت تک پڑھو جب تک آسانی سے پڑھ سکو. دین کے بارے میں بھی اسلام یہ کہتا ہے، باقی تو چیزیں بہت پیچھے رہتے ہیں. تو اسلام نے یہ بیلنس اور توازن قائم کیا ہے کہ چیزوں کو ان کے تمام پہلوؤں کے ساتھ لیا جائے. تو یہ پہلا ضابطہ اور قانون ہے، یہ ایک قاعدہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ اسلام کی اصل خوبیاں کیا ہیں اور کس کس طرح سے سامنے آتی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اسلام کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ سامنے رکھیں. اسلام کے بارے میں یہ جان لیں کہ اسلام انسان کو جب مخاطب کرتا ہے تو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ مخاطب کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس کے وجدان سے کاٹ دے یا اس کے فہم سے کاٹ دے یا اس کے ماحول سے کاٹ دے یا اس کے کسی ایک مسئلے کو لے کر باقی مسائل سے کاٹ دے. اسلام اس کی شدید مخاطب کرتا ہے. تو اگر آپ اسلام کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے محاسن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ضابطہ یہ سامنے رکھنا.